محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اسرار اللہ دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک لڑکی قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکنے لگی۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس لڑکی کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم اس لڑکی کے شوہر کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم 3 لوگ رہ گئے۔ ماں کا غم مجھ پر بہت گہرا ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ میری ماں کے غم کو بلانے میں میرے پھپھو اور میرے والد نے بہت ساتھ دیا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے اور وہ دونوں کوشش کیا کرتے تھے کہ مجھے اکیلے رہنے نہ دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا مرکز رہا۔ میں کچھ عرصے کے بعد سنبھل چکا تھا اور پھر دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو میرے لیے بہت زور شور سے لڑکی ڈھونڈنے کا کام جاری کر دیا گیا۔ میری پھپھو کو اپنے محروم شوہر کے خاندان میں سے ایک لڑکی کا خیال آیا جن سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی بہت کم عمری میں ہی سنجیدہ اور بہت نیک باکردار قسم کی طبیعت کی مالک ہے۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں، صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت ہی بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلا پال رہی تھی۔ وہ خود بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ وہ گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اور اس کی دیے گئی دعا اور بچوں کو دیے گئے تعویذ بہت زیادہ اثر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے سب یہ سنا تو میں بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے اسے بنا دیکھے ہی اس کے لیے حامی بھر دی اور پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھی تھی کہ میری شادی کے بعد بھی اپنی بہن اور بھائی کی تعلیم پورے ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو میں ضرور کیا کروں۔ رشتہ طے کرنے کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی، بہت حسین اور جمیل تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت ہی قریب ہو گیا تھا۔ میری بیوی میری پھپھو کی بتائی ہوئی ان باتوں کی جیسی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام اور سکون کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور بہت سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر مجھے اپنی بیوی کے صبر سے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ میری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا چکے۔ ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے بہت ہی اندر سے بے سکون کر دیا تھا۔ اب میرا صبر اور شکر ختم ہونے لگا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اب تک کوئی اولاد کیوں نہ ہوئی۔ اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو بہت باتیں سنایا کرتی تھی، جیسے کہ یہ سب کچھ میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو بہت زیادہ سمجھایا کرتا تھا اور میں سمجھا کے تھک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے ناراض ہونے لگتی اور ہمیں علاج کرانے کے لیے کہا کرتی۔ جب ہماری شادی کو 6 سال کا وقت گزر چکا تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ خوش تھا
اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھیا کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیارا اور صحت مند بچہ عطا فرمایا تھا۔ مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑنے لگی تھی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں بچہ ہوتے ہی اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اپنی بیوی کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے نڈال ہو رہا تھا اور سب جاننے والے میرے سے غم کا افسوس کر رہے تھے، اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر اس کو ہم جب قبرستان پہنچے تو آسمان میں بہت ہی سیاہ بادل گہرے چھائے ہوئے تھے، اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ رات کا سما ہو۔ چنانچہ میری بیوی کی تدفین کر دی گئی اور نہایت تیز بارش شروع ہو گئی، اور ایسے میں طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ سب حیران پریشان ہو گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہے۔ رات دیر تک طوفانی ہوائیں چلتی رہی۔ میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور وہ بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے میں بچے کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا، اور اس کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بے حال سی بیوی بہت بری طریقے سے رو رہی ہے، اور اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا ہوا دیکھ کر میں تڑپ گیا تھا، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی ہوائیں اور بارش تھم چکی تھی، آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواب پریشان کر رہا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا اس حال میں رونا اور بہت زیادہ رونا مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر کی تو اس وقت فجر کا وقت تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا کہ میری بیوی جیسی نیک اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ پھر دعا مانگی اور پھر اپنے بچے کو پیار کر کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر جا کر قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، اور رات والے طوفانی بارش کی وجہ سے اپنی بیوی کی قبر بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں قبرستان میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا کہ جس عورت کو میں نے نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس عورت کی قبر پر ایسا عذاب نظر آ رہا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی، اس سے دھواں نکل رہا تھا اور وہاں آگ کی شعلیں جل رہی تھیں۔ اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ میرا وہاں پر کھڑا ہونا بھی دوبار ہو چکا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ مزدوری لی اور میری بیوی کی قبر کو بنانے کے لیے آمادہ ہوا۔ میں گھر پہنچا تو سب مجھے تسلی دینے لگے۔ سب میری حالت دیکھ کر بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے تسلی دینے لگے اور دلاسے دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ اتنی نیک تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی کوئی ایسی غلطی نہ تھی جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا ہے، اور یہ سوچ مجھے بہت پاگل کر رہی تھی کہ آخر میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سوچ سوچ کے میرا دل پھٹ رہا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کی قبر کے اوپر آیا عذاب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر اور شاکر دیکھا۔ مجھے ڈھونڈنے میں بھی اس میں کوئی ایسا عیب نہ مل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پہ ایسا عذاب نازل ہو، اور میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہ پایا۔
میں ان دنوں بہت پریشان رہ رہا تھا۔ میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ میں بس اپنی بیوی پر مرحوم بیوی کی بخشش کے لیے پریشان تھا اور اللہ رب العزت سے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن پھپھو میرے پاس آئی اور بہت سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ میرے پھپھو نے جو مجھ سے بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے بمشکل 21 سے 22 دن ہوئے تھے اور میری پھپھو میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ پھپھو سے ناراض ہوا اور میں نے کہا میں ابھی تک یہ صدمہ ہی بھول نہیں پایا ہوں اور آپ مجھ سے دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی کیونکہ مجھ میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ پھپھو تو واقعی بہت بیمار رہنے لگی تھی، ان کی بینائی بھی کم ہو چکی تھی اور میں سوچ سوچ کے پریشان ہونے لگا اور میں تھک ہار کر اپنی پھپھو کی بات مان لی اور پھر ایک دن پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں وہ کر لے۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتا ہی جیسی پھپھو نے ساری تیاریاں کر رکھی تھی، میں تو دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ سے ہی دل سے راضی ہو چکا تھا اور سیدھا نکاح خواہ کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ نکاح میری محروم بیوی کی بہن سے کروا دیا۔ اس نکاح کے بعد میں بہت زیادہ اداس تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ میری بہن اپنی بڑی بہن کی طرح خوش مزاج اور بھی تھی کہ نہیں تھی، اور یہ بھی نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی مطمئن ہوگا۔ چنانچہ میری دوسری بیوی نے بہت ہی خاموشی سے میرے ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ عجیب بات یہ بھی تھی کہ آج تک میں نے اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے کیونکہ میری پہلی شادی پہ بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی بہت جانچ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کر رکھا تھا، اور وہ پردہ آج بھی اسی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہونے کے بعد بھی موجود تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا، مگر اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا اس کے چہرے پر پھیلا ہوا سکون اور اطمینان اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ یہ دیکھ کر میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگ گیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال اس کے لیے یقیناً عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیران اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ تمہیں تو اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ لے کر کیسے خوش اور مطمئن نظر آ سکتی ہے؟ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانی کہ اسے ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر میں آیا عذاب مجھے یاد آ رہا تھا اور وہ اس عذاب کو کس طرح جھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز بغیر سوچے سمجھے اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پہ جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی مجھے صدمے سے کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات کہنے لگی جس نے مجھے تعجب کر دیا۔ وہ بار بار یہی بول رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا اور اسے وہ سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی کب تھی۔ یہ سن کے میں دنگ رہ گیا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو میں نے اس سے سچ جاننے کی التجا کی تو اس نے اپنی بہن کی اصلیت مجھے بتائی، جس سے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن تھی۔
اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی عورت کے بچے کو تکلیف ہوئی۔ اس بچے کی تکلیف پر میری بہن نے جو بھی کچھ آیات پڑھی اس بچے کو پڑھ کر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ بہت نیک لڑکی جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذات نام پر قرآن پاک کی چند آیات لکھ کر دیتی اور وہ لوگ پیسے کچھ روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے اور دن رات روتے رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ لڑکا چاہتا تھا کہ میری بہن اسے ایسا تعویذ دے کہ اس کی لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ گناہ کا کام تھا۔ مگر جب اس لڑکے نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے اس کاغذ پہ ایسا کیا لکھا کہ اس لڑکی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر روز آئے دن ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات لکھواتے تھے اور ڈھیروں پیسے دے کر جاتے تھے۔ ایک روز جب میں نے اپنی بہن کو چھپ کر وہ تعویذ بناتے ہوئے دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر گئے، کیونکہ میری بہن قرآن پاک کی آیات کو الٹ لکھ کر دیتی تھی، کیونکہ یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ بہن کو روکنے لگی اور اسے سمجھانے لگی توبہ کر لے۔ وہ کہنے لگی اگر میں ایسا نہیں کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر چکا ہوتا۔ اس بات پر میں بہت زیادہ غصہ ہو گئی اور بہن کو کہا اس سے تو اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام تم نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اپنی بہن کو میں بہت زیادہ سمجھاتی مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اب اتنی نیک تھی اور اس نے روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کی لالچ سب کچھ گوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز پڑھنے والی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ کبھی نہ چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا اور میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دینے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو نیک سمجھتا رہا اور وہ دنیاوی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی اور میرے سامنے بیٹی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب اصل میں مجھے نیک بیوی سے نواز دیا تھا۔ ناظرین، کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے پاس بہت سخت عذاب اور بہت سخت پکڑ ہے۔ کبھی بھی کسی پر اتنی شدید بیماری پر بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کے بعد جب موت آئے کو کبھی بھی اس عذاب سے نجات نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے التجا ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے جادو اور ٹونوں سے بچائے۔ آمین ثم